جنوبی لیبنان کے ضلع نبیتیا میں اسرائیل کے تازہ فضائی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 16 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ لیبنانی سول ڈیفنس کے مطابق امدادی ٹیمیں صوبہ سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں، جبکہ حملے جاری ہیں۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب صرف ایک دن پہلے جنوبی اور مشرقی لیبنان میں اسرائیلی فضائی کارروائیوں کے نتیجے میں 47 افراد ہلاک اور 97 زخمی ہوئے تھے۔ لیبنان کی وزارت صحت نے ان اعداد و شمار کی تصدیق کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حملوں کا نشانہ نبتیا، جزین اور بعلبک کے مختلف قصبے اور دیہات بنے۔ سب سے زیادہ جانی نقصان حروف نامی قصبے میں ہوا، جہاں 9 افراد جان سے گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 3 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ 14 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی کچھ اور تفصیلات ایسی آ رہی ہیں کہ اس میں جو ہلاک ہوئے ہیں ان کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ دراصل یہ سب کچھ اب اس ٹریٹی پر اثر انداز ہو رہا ہے جو امریکہ اور ایران کے بیچ ایک مفاہمت ہوئی ہے، ایک سمجھوتا ہوا ہے۔ لبنان کے ہی دویر میں 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں ایک بچہ اور ایک خاتون شامل ہے۔ اس حملے میں 6 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ حبوش میں 7 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ملی ہے، جبکہ دیر الازہرانی میں 4 اور عرب سلیم میں 3 افراد ان کی جانیں چلی گئی ہیں۔ عرب سلیم میں ہلاک ہونے والوں میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ مشرقی لبنان کے علاقے تل ابیز میں جو بلعبک کے قریب واقع ہے، وہاں 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ عین بردائی میں 9 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اطلاعات ہیں لبنان کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق جمعے کے روز بھی اسرائیلی جنگی طیاروں اور ڈرونز نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں رہائشی مقامات، موٹر سائیکلوں اور زرعی زمینوں کو نشانہ بنایا۔ یہ صورتحال ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب چند روز قبل امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں، یعنی کہ MOU پر دستخط کیے گئے ہیں، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر۔ اس معاہدے کا مقصد ایران کے خلاف جنگی صورتحال کو ختم کرنا اور لبنان میں اسرائیلی حملوں کو روکنے کی کوشش کرنا بتایا گیا تھا۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کی حکومت کے بعض وزراء، خاص طور پر دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے رہنما، اس موقف کو مسترد کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لبنان میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی اور جنوبی لبنان میں اسرائیلی موجودگی برقرار رکھی جائے گی۔ لبنان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2 مارچ سے جاری اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں اب تک 3,980 افراد ہلاک اور 12,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 10 لاکھ سے زیادہ افراد اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ جنوبی لبنان میں جاری کشیدگی خطے کے امن اور استحکام کے لیے ایک بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے، جبکہ عالمی برادری صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ ہی آپ کو ہم یہ بتاتے رہیں گے کہ کیا ایران واقعی اب ایک بڑا ایکشن لے گا۔ ایران نے جو ابھی رپورٹس آ رہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو پھر سے بند کر دیا ہے، وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا۔ دراصل ایران یہ چاہتا تھا کہ اسرائیل لبنان پر حملے بند کرے، اور ایران کا کہنا ہے کہ یہ امریکہ اور ایران کے بیچ جو MOU پر دستخط ہوئے ہیں اس میں اس بات کا بھی ذکر ہے۔